امریکہ نیو یارک میں مقیم پاکستانی نیاد صحافی ارشد چودھری کے اعزاز میں لاہور پریس کلب کے زیر اہتمام استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر قمر زمان بھٹی نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت حافظ نوید نے حاصل کی۔ نعت شریف شبیر صادق نے پیش کی۔ سینئر صحافی دین محمد نے استقبالیہ خطاب کیا اور سینئر صحافی ارشد چودھری کو خوش آمدید کہا۔ دیگر مقررین میں طارق کامران، مقبول چودھری، حبیب جالب کے پوتے امر جالب، پی یو جی کے صدر قمر زمان بھٹی، ارشد نسیم بٹ شامل ہیں۔ دیگر شرکاء میں عبدالرشید، ندیم شہزاد، محمد عرفان، محمد اظہر اور سہیل بھٹی شامل ہیں۔ قمر زمان بھٹی نے صحافتی آزادی کے حوالے سے کہا کہ میڈیا نے آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ارشد چودھری نے اپنے خطاب میں کہا کہ نارتھ امریکہ میں پاکستانی امریکن میڈیا پاکستان کی مثبت امیج کو پروموٹ کرتا ہے۔ پاکستانی امریکنز پاکستان میں زر مبادلہ بھیج کر معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور پریس کلب میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد چودھری صاحب جو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ شکریہ۔ جی الحمدللہ۔ سر جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں امریکہ میں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ امریکہ کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ایکسپوزنگ ڈیموکریٹیکلی جو ہے وہ بہتر الیکشن ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی ووٹنگ ہوئی، اس میں تھوڑا سا ابہام پایا گیا، کوئی کنٹراڈکشن تھی، لیکن وہ کورٹ نے کلیئر کر دی۔ تو یہ الیکشن جو ہے یہ جیسے پہلے الیکشن ہوئے ایسے الیکشن ہوئے، اور یہ سکسیسفل اور امریکی عوام کی فتح ہے کہ وہ جو بھی الیکشن ہوئے، جس کا بھی جیت اور جس کی وہ قبول کرتے ہیں۔ جی سر، پاکستان میں جو پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیاست ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، ایسے اتحاد بنتے رہے ہیں، اتحاد ٹوٹتے رہے ہیں، لیکن افیکٹو رول موجودہ جو سلسلہ جا رہا ہے اس میں کوئی جو الائنس بنا ہے ان کا وہ الائنس نہیں ہے۔ ان میں مختلف ان کی سوچ کے حامل لوگ ہیں، وہ ایک مقام پہ جدا جدا ہو جائیں گے، تو وہ ایک کمپیٹنٹ جو ہے ایک موو نہیں ہے، اسٹرانگ موو نہیں ہے، تو صرف باتوں سے مختلف۔ تو لہذا موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ساری بڑی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرے، تو بات تو بڑی کرتے ہیں کہ آج الیکشن کرا دیں، یہ کر دیں۔ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، میری آبزرویشن ہے امریکہ میں بیٹھ کر عمران خان 5 سال پورے کرے گا، وہ بھی پارٹیاں چاہتی ہیں، بڑی پیپل پارٹی چاہتی ہے 5 سال پورے کرے۔ جی تو ماشاءاللہ سر، جیسے کہ آپ ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، تو ہمارے پاکستانی جرنلسٹ کو اور صحافیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں جب یہ جرنلزم شروع کیا تو ایسے ہی تھا، ایک فیبریکیشن چھوڑا، لیکن میں نے وہاں جا کر جو ماسٹر جرنلزم یہاں کیا، اس کے بعد مجھے مزید پڑھنا پڑا۔ میں نے ساری جرنلزم کی کتابیں لیں اور انگلش میں وہ مجھے ایک جدوجہد کی ساری پڑھنی پڑی۔ تو جب پڑھی پھر مجھے آیا کہ یار پاکستان میں جو کتابیں چھپتی ہیں BA MA کی، اس میں وہ تاریخی حقائق تو ہے، لیکن نیو جنریشن کے لیے جو کرنٹ میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں چینجنگ آئی ہے، تبدیلی آئی، وہ اس میں نہیں ہے۔ تو وہ یہ بڑی ضرورت ہے کہ وہ تبدیلی لائی جائے، کیونکہ کتابیں ٹریڈیشنلی روایتی کتابیں چاہنی ہیں، میں جرنلزم میں BA میں یا BA آنر میں، تو وہ میرے نزدیک میں مطمئن نہیں ہوں ان کتابوں سے، کیونکہ بڑے ایسے بھی لوگ ہیں جو کتابیں لکھنے والے مجھے کہتے تھے کہ یار وہ کتابیں وہاں سے لائیں تو ہم اس کا ترجمہ کرا کے کتاب دے دیں، سلیبس میں جائے۔ وہ میں جانتا ہوں سب جو بھی جنہوں نے لکھی۔ جی تو یہاں تک میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جرنلزم کرنے کے لیے جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں جو بھی کتابیں کرنٹ میڈیا پہ آئیں کتابیں وہ ضرور پڑھو۔ آن لائن اب ہوتا ہے کتابیں، ہم وہاں دوست ہیں، وہ کتاب $50 کی آ گئی تو ہم نے 3 جرنلسٹ جو پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو لے لو، وہ لے لیتے ہیں، ہمیں وہ میل کر دیتے ہیں آن لائن، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل ریالٹی ہے کیا مرکزی۔ یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا، یہاں پہ انگریزی اخبار آتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ آرٹیکل بھی نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں جو میرے جیسے سیدھے سادھے جرنلسٹ لکھتے ہیں، کالم بھرے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ایک بات یہاں پہ آپ خود ہی آج آبزرو کر لیں، جنگ، نوائے وقت، ایکسپریس، جتنے بھی اخبار ہیں
اس میں آپ کو 20 جو کالم ہیں ان میں 20 میں 19 کالم پاکستانی کی سیاست پہ ہوں گے اور نہیں ایک کالم بین الاقوامی سیاست پہ. ہاں سر، آپ ہمارے فاؤنڈیشن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو جالب صاحب کے پیغام سے آشنا کرانے کے لیے ہم لوگ سٹرگل تو کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے اب اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو جالب صاحب کی کام کے حوالے سے، ان کے پیغام کے، ان کے مقصد کے حوالے سے اتنی روشنائی نہیں ہے، آشنا نہیں ہے وہ. آپ ہمیں پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سجیشن دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، مین تھنگ ہوتی ہے فنانس، منی. اگر آپ فنڈز چندہ یا جو بھی نام دیں وہاں فنڈز کہتے ہیں وہ کلیکٹو کریں اور بڑے پیمانے پہ پھر آگے بڑھائیں. اور یہاں تو سلیبس کی کتابیں نہیں خرید سکتے کئی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن آپ حبیب جالب کی جو بکس ہیں وہ آپ کو بڑی آسان قسطوں پہ یعنی کہ کنسیشن ریٹ پہ یا دیں اسٹوڈنٹ کو، پھر آگے بڑھتا ہے. سب سے نمبر 1 آپ فنڈز کنٹریبیوٹ کریں یا گورنمنٹ سے لیں یا کہیں کریں جو بھی، تو یہ اس لیے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. فنانس کے بغیر نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جب فنانس ہوگا آگے بڑھیں گے، چندہ ہوگا آگے بڑھیں گے، فنڈز ہوگا آگے بڑھیں گے، ہر چیز جو بھی ہے، چاہے پریس کلب بھی ہے. تو جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہمارا دور تھا نا 69 70 اور 79 تک اور 85 تک، اس وقت میرا کام تھا، ہم جب حلقہ چلاتے تھے فنڈز کی بات ہوتی تھی. دین محمد در صاحب اور فنڈز جب آتے تھے چائے پلائی جاتی تھی، شاعر بیٹھتے تھے، دور دور سے شاعر آتے تھے، یہ کلیکشن ہوتی تھی. پھر تو پتہ ہے کہ دین محمد در صاحب نے پھر اس پہ بڑا ورک کیا، پھر ہم نے کیا، بڑے لوگ تھے، کوئی چلے گئے کوئی ہے، لیکن آگے بڑھے. تو وہ یہ اس لیے آپ کو چاہیے حبیب جالب کے پیغام کو آگے لانے کے لیے ٹھوس بنیادوں میں ورک کریں. یہاں پہ گورنر ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے فنڈز لیں، تو وہ ان سے اپنا دوسرے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے فنڈز لیں یا لیں، زور دے کر لیں گے، ہم کر رہے ہیں دے دیتے ہیں. کیونکہ ہم پہلے تو ہم جاتے کہتے ہیں یار کیسے، ان کو کہیں جی یہ فنڈز ہے ہمیں دیں، تو وہ بات تو سنتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، منہ میں نہیں کوئی ڈال لے گا، لیکن فنڈز کے لیے آگے جائیں بس. جس میں آن لائن سسٹم میں آج معاشرے میں جو اس پوزیشن ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کو زیادہ لائک کرتے ہیں، نہ کہ پڑھنے اور پڑھانے کی بات جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا اس میں امریکہ میں بھی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ نیوز پیپرز کی جگہ آن لائن کو زیادہ لائک کرتے ہیں؟ نہیں، اب تو آن لائن پڑھائی ہوتی ہے، ڈگریاں بھی آن لائن ہوتی ہیں امریکہ میں. لیکن ایک بات ہے، یہ جو پولوٹڈ سٹف ہے آیا، یہ ان لوگوں کا انوینٹڈ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے کیا کہتا ہے گورکھ دھندے میں ڈال دیں، تو آپ وہ 71 اور 85 اور 90 تک جو ادب کریٹ ہے اس سے ہٹ جائیں. اب ٹک ٹیک دوسری باتیں آ گئی ہیں، انہوں نے کیا ہے. آپ کی گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ گورنمنٹ اس لیے نہیں کرتی، میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ وہ بندے نہیں ہیں جو لٹریری ہیں. اگر دین محمد در صاحب یا دوسرے ان کو کہیں گے جی یہ لٹریری فورم کو آگے لے کر جانا، یہ تو لے جا سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی جتنے بھی منسٹر وغیرہ ان کو کیا پتہ ادب کا، جب کو ادب کا پتہ آگے لے کر جائیں، ان سے باتیں کرا لو ایک دوسرے کے خلاف، فیبریکیشن کڑی مڑی. تو اب یہ بات ہے، میں آپ کو بتاؤں سیدھی بات ہے کہ آپ کوشش کریں آن لائن پہ جائیں. اور جیسے انہوں نے آپ کو بتاؤں نیو دور ہوتا ہے کہ جو اپنا جتنی بھی انقلابی شاعر ہیں ان کا کلام جیسے جنریشن لائک کرتی ہے، گانوں میں اس میں ایک خاص انداز میں دیں تو ان کو پتہ چلے گا. اب انداز لائک کرتے ہیں تو انداز میں آپ دیکھیں انڈین کے لکھے ہوئے گانے لو کے وہ آ جا سکتے ہیں. آپ کا گانا آپ کے وہ اپنا وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ انقلابی شاعری آ سکتی، اس ٹرینڈ میں لے کر جائیں. تو یہ بات ہے، وہ کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں. ہمارے ورک نہیں ہوتا، ہمارے ورک نہیں ہوتا. میرا خیال ہے یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے سر بہت زبردست آئیڈیا ہے، اور 6 نیوز کی طرف سے بھی اور چینل 6 نیوز پہ بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں موقع بھی دیا اور آپ سے بات کرنے کا، اور آپ کی جو خیالات ہیں وہ ناظرین تک پہنچے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں 6 نیوز کے،
وہ آپ کے خیالات اور ہمارے مشن کے حوالے سے ہمیں اپنے پیغامات سے، ہمیں اپنی رائے سے اطلاع کریں گے، ہمیں ہماری رہنمائی کریں گے، اور جالب صاحب کے پیغام کو جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے وہ آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے. اور 6 نیوز کا ایک دفعہ بہت بہت شکریہ اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی، شور مچا اور شور مچنے کے بعد دھول ختم ہو جاتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب میرا کہا آج یا کل کہہ دیں گے کہ میں پیسفل جو ہے نا ٹرانسفر آف پاور کرتا ہوں، تو وہ چلے گی، وہ آگے چلے گی. اب آگے جو ہے سلسلہ ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے اپیچمنٹ سے. لاسٹ ٹائم اپیچمنٹ کرنا چاہتے ابھی وہ کرتے، لیکن الیکشن جو ہوئے نا امریکہ میں وہ بالکل درست الیکشن ہوئے. جیسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی ان ریاستوں سے جہاں پہ لوگ سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے مختلف جو ریزنز ہیں ان کا جواب صحیح نہیں دیا. کرونا وائرس ہوا، ان امپلائمنٹ ہوئی، یا فنانس ہوا، ان کی اکانومی ہوئی، اور بہت سارے فیکٹر ہیں. آلٹو ملا کر وہ اس لیے انہوں نے ووٹ نہیں دیے. ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 40% پہ ہار گئے. جی سر، تھینک یو ویری مچ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. ایک دفعہ پھر لاہور پریس کلب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین، میں محمد عرفان اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.